اللہ کے تک پہنچاتی ہے. تو یہ چیز حدیث سے ثابت ہے، تصوف والی نہیں ہے. وہ تصوف نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے الگ ہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کیا کہ اے اللہ میں آپ کی محبت مانگتا ہوں اور پھر ان لوگوں کی محبت بھی مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے. اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، جبکہ آپ سید الانبیاء ہیں. آپ سید الانبیاء ہیں، اس کے باوجود اللہ والوں کی محبت مانگی، کیونکہ اللہ والوں کی محبت جو ہے تیز ہو جاتی ہے جب کچھ اللہ والے بیٹھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وصبر نفس کا، اپنے نفس پر صبر کیجیے اور میرے عاشقوں میں بیٹھیے، تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو بھی یہی منظور ہے کہ دین زندہ ہوتا ہے اللہ والوں کے بعد بیٹھنے سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین، میرے عاشقوں میں رہو. صادقین معنی میں متقین کے ہے، متقین معنی میں دوست کے ہے. کونوا مع الصادقین اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. صادقین متقین ایک ہی چیز ہے، صادقین اور متقین قرآن نے ثابت کیا کہ ایک ہی معنی میں ہے. اور اللہ تعالی صادقین اور متقین کی صحبت سے اللہ تو ملتا ہی ہے، مگر زندگی بہت ہی پرکیف ہو جاتی ہے. کیونکہ اب یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہو، کوئی مزہ آ رہا ہے. چند صالحین کی صحبتوں میں اثر ہے. تو جن کو لاکھوں صحابہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا کیفیت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یا اتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، بتاؤ کتنا مزہ آ رہا ہے. ماشاء اللہ. یہ 80 برس کے بڑے میاں بات کہیے. شاباش. یہ بیماری خوش نصیبوں کو لگ جاتی، اور جو اللہ کے عاشقوں میں بیٹھے گا اس کو بھی بیماری لگ جائے گی. اور جو لوگ دور دور ہیں وہ محروم ہیں. اسی وجہ سے نماز جماعت سے 5 وقت جو واجب کی گئی واجب ہے. اگر الگ کوئی پڑھے گا بلا عذر تو قبول نہیں ہوگی. اگر مجبور ہے تو دوسری بات. تو 5 وقت کی نماز واجب کی گئی تاکہ دوست عاشقوں کی ملاقات ہو. اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے یہ جماعت کا وجوب. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جماعت کی ساتھ سے واجب ہوتی ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. یہاں رکوع بول کر کے نماز بنا دیا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بھی ہے کہ پہلی امتوں میں رکوع نہیں تھا، اس امت میں رکوع بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رکوع
کی اہمیت اور رکوع کی نعمت کی شکر گزاری کے لیے نازل کر دیا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، حالانکہ رکوع سے مراد نماز ہے یہاں۔ تو 5 وقت کی نماز فرض کی گئی، واجب ہے، یہ اس میں یہی راز ہے کہ ملاقاتیں ہوں، عاشقوں کی عاشقوں سے ملاقاتیں ہوں، اور پھر جمعے کے دن اور زیادہ مجمع ہوگا، اور عید اور بقرعید اور عاشقوں کی تعداد بڑھو، اور پھر حرم میں جا کے وہاں سالانہ وہ جو ہے وہاں جا کے تمام عالم کے عاشقوں سے ملو۔ ہمارے فرض میں کتنے عاشق رہتے ہیں، کعبہ شریف میں کتنے عاشق رہتے ہیں؟ تو یہ بات سمجھ لو کہ عاشقوں کی ملاقات سے جو گھبراتا ہو وہ ناقص ہے، اگرچہ ولی بھی ہو مگر ناقص ہے، واجب کا تاریخ ہے، ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر بلا وجہ واجب چھوڑتا ہے، بلا وجہ کوئی وجہ بھی نہیں، تو وہ شخص ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو جماعت کی نماز یہ عاشقوں کی ملاقات ہے، جمعے کی نماز عاشقوں کی تعداد بڑھا دی، اور عید بقرعید پھر عاشقوں کی تعداد اور بڑھا دی، اور پھر حج فرض کر کے سارے عالم کو حاجیوں کو اکٹھا کر دیا کہ سارے عالم کے عاشق جمع ہو جائیں یہاں، سارے عالم کے عاشق۔ تو جماعت کا وجوب علماء نے لکھا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مراد رکوع نہیں ہے، نماز ہے، مگر رکوع سے تعبیر اس لیے کیا کہ رکوع پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا، یہ اس امت کا اعزاز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعزازی رقم دیا ہم لوگوں کو۔ دیکھو صبح میں بیمار تھا بالکل، اور بیماری بھی سخت، کہ مجلس میں بھی نہیں آ سکا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے ملاقات کا شرف بخشا۔ مرضی کے خلاف ہے، اس کو رگڑ کے کچل کے بالکل فنا کر دو اگر اللہ کو پانا ہے، نہیں تو محروم مرو گے۔ وہ شخص جو ہے جو اپنی خواہشات کو پرستش کرتا ہے حرام خواہشات کی، تو اس کا سب سے بڑا عذاب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محروم رہتا ہے، اور جو اللہ سے محروم رہا وہ کچھ بھی نہیں آیا، پیدا ہونا نہ پیدا ہونا اس کا بیکار۔ خون تمنا کیے ناممکن ہے کہ اللہ کو پائے، وہ جو بری بری خواہشات ہیں جب تک اس کو بالو بنا کے ایک دم چاہے کتنا ہی تکلیف ہو نہ اللہ کے لیے تکلیف نہ اٹھاؤ گے تو پھر کس کے لیے تکلیف اٹھاؤ گے؟ اگر اللہ کے لیے کوئی تکلیف اٹھانا نہیں چاہتا تو پھر کس کے لیے تکلیف اٹھائے گا؟ دنیا کے لیے، آدمیوں کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی بچوں کا؟ میاں اصل میں تکلیف اٹھانا وہی قیمتی ہے جو قیمتی ذات پر فدا کرتا ہے۔ دیکھو
تکلیف اٹھانا اس وقت قیمتی ہے جبکہ قیمتی ذات کے لیے ہو، اور سب سے قیمتی ذات اللہ کی ہے. بتاؤ کیسا ثابت کر دیا اس کو. اگر اپنی تکلیف کو قیمتی بنانا چاہتے ہو، بنگی اصول کتے کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہو، تو قیمتی ذات کے لیے تکلیف اٹھاؤ، اور اللہ سے بڑھ کر قیمت کسی کی نہیں ہے. چلو خون تمنا ناجائز کسی بھی ہے، جائز پاکولا پیو. دو پیازا اسٹو کھاؤ، پلاؤ کھاؤ، بریانی کھاؤ، سب چیزیں حلال کی کھاؤ پیو، کھاؤ پیو، شکر کرو اللہ کا. صرف خون تمنا سے مراد یہ نہ سمجھیں کہ حلال تمنا بھی یہ مولوی لوگ چھوڑوا رہے ہیں. حلال تمنا بالکل جائز ہے، بلکہ حلال تمنا کو چھوڑنا حلال نہیں ہے. حلال تمناؤں کو چھوڑنا بھی حلال نہیں ہے. مراد اس سے حرام تمنا ہے. حرام تمناؤں کو عقل سے ہر انسان بین الاقوامی برا سمجھتا ہے. سب برا سمجھتا ہی نہیں، کافر بھی برا سمجھتا. اگر کسی کافر کے لڑکے کے ساتھ بدفعلی کر دو تو کافر بھی کہتا ہے ارے مول صاحب کیا آپ سے یہی توقع تھی، آپ یہی مولانا صاحب بنے ہوئے ہو ایسے ناڈا کام کرنے کے لیے، تمہیں شرم نہیں آئی، خدا سے ڈر نہیں معلوم ہوا. جتنے گناہ ہیں سب عقلی طور پر عزت نہیں ملتی اس میں. چلو سستا سودا ہے اللہ تعالیٰ کا، اگرچہ مگر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ دوسری کی ماں بہن کو دیکھنا تو اپنی ماں بہن کو اگر تمہاری ماں بہن کو کوئی دیکھے، تمہاری بیٹی کو کوئی دیکھے بری نظر سے تو تم کو برا معلوم ہوگا. تو سمجھ لو جو چیزیں اسلام نے اللہ نے منع فرمایا وہ ہم بھی عقلی اپنے نفس کے لیے بھی اس کو برا سمجھتے ہیں. اب لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر تمہارے بیٹا ہو اور کوئی بدفعلی کر دے کہ اس کو مار ڈالو گی کہ نہیں؟ جی چاہے گا اس کی گردن پہ چھری پھیر دو. اور لڑکی کے ساتھ اور میر صاحب کو سمجھانے کے لیے یہی کافی ہے، کیونکہ میر صاحب کی اولاد نہیں ہے. جب بیوی نہیں ہے تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ کیا میر صاحب کے پیٹ سے پیدا ہوگی اولاد؟ بہت سے بندگان علماء دین، بڑے بڑے علماء دین شادی نہیں کیا، اللہ کی محبت غالب ہو گئی ان کو. شیخ محی الدین ابو زکریا نووی بھی اسی میں شامل ہیں. چلو ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو بہت خونے تمنا سے ملا. جس سے کیا مراد ہے؟ اللہ والے، سچے اللہ والے جنہوں نے جانیں اپنی دے دی. دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو
سے ملا سلطان جام مجھ کو بہت خون تمنا سے ملا سلطان جام مجھ کو. اللہ تعالی ہم سب کو یہ خون تمنا کرنے کی توفیق دے. بہت خون تمنا سے ملا سلطان جام مجھ کو. تمنا کے معنی ناجائز، حرام، نالائق، کمینی پن سے توبہ کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. ہم کو بتا دو کوئی گناہ ایسا ہو جس میں شرافت ہو. میں چیلنج کرتا ہوں کافروں کو بھی، ساری دنیا کو کہ تم بتاؤ کہ گناہ میں شرافت ہے تمہیں؟ کسی گناہ میں خیر نہیں. کسی گناہ میں کوئی گناہ لے لو، اللہ کی نافرمانی میں عزت اور شرافت ہی نہیں. کافر بھی اس کو تسلیم کرتا ہے. چلو. جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو بہت خون تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو. جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو بہت خون تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو. کیا اشعار ہے یہ اشعار جو میں اس وقت سنا رہا ہوں مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتہم کے اشعار ہیں. میرے اشعار ہیں. تم نے تو اتنے 2 سطر میں مبتدا و خبر میں اتنا فاصلہ ہے کہ وہ بھول جائے گا. یہ جو اس وقت اشعار سنا رہا ہوں ہمارے شیخ حضرت والا دامن برکاتہم کے. جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو بہت خون تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو. یہ خالی اشعار نہیں ہے، یہ حضرت والا کا درد دل، خون دل اور پوری سوانح حیات ہے جو حضرت والا نے جس طرح زندگی اپنی اللہ پر فدا کی ہے. اسے ایک شعر میں پوری زندگی حضرت والا کی اس میں. حضرت والا نے آج سے 35 سال پہلے جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا، اور شاید یہ صرف مجھ سے ہی میرے علاج کے لیے فرمایا تھا کہ میں جب بچپن ہی سے میرا مزاج عاشقانہ تھا، اور جب میں جوان ہوا تو خواہشات کا ایک سمندر میرے دل میں تھا. لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں نے کسی اللہ والے کا دامن نہیں پکڑا تو میں اس طوفان میں بہہ جاؤں گا. لہٰذا میں نے فوراً ہی شیخ کا دامن پکڑ لیا اور پوری زندگی ان کے قدموں میں گزار دی. اور حضرت فرمایا، لیکن خاص بات جو فرمائی وہ ہم لوگ کے لیے درس عبرت ہے، خوب غور کی سن لو. حضرت والا نے فرمایا کہ اس عاشقانہ مزاج کے باوجود زندگی میں مجھ سے کبھی ایک دفعہ لغزش بھی نہیں ہوئی. یہ مولانا یونس پٹیل صاحب نے فرمایا، سن کے رونے لگے کہ کاش یہ حالات امت کے سامنے آ جائیں تو ہم لوگ استفادہ کریں، اور ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے صرف ایک یہی کافی ہے. فرمایا کہ اگر مجھے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی لغزش نہیں ہوئی. لغزش کے کیا معنی؟ یعنی ڈگمگا جانا. گناہ تو بہت اللہ تعالیٰ وہاں قریب جانے کے سوال ہی پیدا نہیں ہوا، گناہ تو بہت دور کی بات ہے. حضرت نے فرمایا کہ کبھی زندگی میں ایک دفعہ لغزش نہیں ہوئی، اور 35 سال سے زندگی حضرت والا کی خدمت میں ہوں. میں قسم کھا کر کہتا ہوں
کہ میں نے زندگی میں دن رات حضرت والا کو دیکھا کہ ایک گناہ تو بہت دور کی چیز ہے، میں نے تو حضرت والا کو کبھی ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل نہیں دیکھا، چاہے وہ حضرت بات کر رہے ہو، چاہے خاموش ہو، چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، چاہے تقریر فرما رہے ہو، چاہے کہیں جنگل میں ہو، ہر جگہ ہر لمحہ اللہ والا پایا۔ اسی کو حضرت کی برکت سے یہ شعر بن گیا کہ کہاں کا میرا شعر ہے حضرت والا کی شان میں، حضرت کی برکت سے ہی بنا کہ کہاں کا گناہ معصیت کیسی یارو، تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو، نہیں 30 برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی بات کی۔ کہاں کا گناہ معصیت کیسی یارو، تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو، نہیں 30 برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں۔ تو یہ اشعار ہیں، یہ صرف ہم لوگوں کو شعر سننے کی نیت نہ کرو اس میں، بلکہ اس لیے نیت کرو کہ جو کچھ حضرت والا پر گزری ہے وہ حضرت والا نے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے، اور اس سے ہم سبق لیں اور اس پر عمل کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے، جہاں مجھ کو بہت خون تمنا سے ملا سلطان، جہاں مجھ کو بہت خون تمنا سے ملا سلطان، جہاں مجھے نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخم نہاں مجھ کو، نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخم نہاں مجھ کو، درد خود کرتا ہے مجبور بیاں مجھ کو، تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبور بیاں مجھ کو، جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے، بہت خون تمنا سے ملا سلطان، جہاں مجھ کو بیان درد دل آسان نہیں ہے دوست تو لیکن، بیان سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو، سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو، جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے، سے مراد حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پورپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بس سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو، قفس کی تیلیاں رنگین دھوکہ دے نہیں سکتی، قفس کی تیلیاں رنگین دھوکہ دے نہیں سکتی، کہ ہر
دم مضطرب رکھتی ہے یاد گلستاں مجھ کو، کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یاد گلستاں مجھ کو، جہاں دیکھ کر ملا ہے دل میں وہ جان جہاں مجھ کو، بہت خون تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو، میری سیران وردی اور میری چاک دامانی۔ سہران وردی کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں جنگل جنگل پھرنا۔ میری سیران وردی اور میری چاک دامانی، میری سیران وردی اور میری چاک دامانی، بہت مجبور کرتی ہے میری آہوں فوا مجھ کو، بہت مجبور کرتی ہے میری آہوں فوا مجھ کو، جہاں دیکھ کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں۔ دیکھو، بغیر اللہ کے راستے میں قربانی دیے ہوئے اپنا خون شہادت، بغیر اس کے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب خون شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو کافر کے سے جہاد کر رہا ہو اور مسلمان کافر کی تلوار سے شہید ہو گیا، اور ایک یہ ہے کہ اپنی بری تمناؤں کا خون کر دینا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی شہیدوں میں شمار ہوں گے جنہوں نے برے خواہشات کا خون کیا ہے، یہ بھی شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اس کا نام شہادت باطنی معنوی ہے۔ حضرت نے کیا الفاظ ہیں، حضرت نے نام رکھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ خون آرزو، ناجائز آرزو کا خون کرنا شہادت باطنی معنوی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سب شہید ہیں، ہر مسلمان شہید ہے۔ کوئی گردن کٹ گئی اور کوئی زندگی بھر جھیلتا ہے اور زندگی بھر شہادت لیتا ہے۔ یہ شہید تو جیسے گردن کٹ گئی ختم قصہ، اور جو کمال عشق جو مرمر کے جینا ہے نہ مر جانا، کمال عشق جو مرمر کے جینا ہے نہ مر جانا، ابھی اس رات سے واقف نہیں ہے ہائے پروانے۔ کمال عشق تو یہی ہے کہ کمال عشق تو مرمر کے جینا ہے نہ مر جانا۔ تو یہ جو ہے اسی میں مزہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا۔ جو لوگ وہ ظالم ہیں جو اپنے خون تمناؤں کا خون نہیں کرتا، ٹوٹتا ہے، وہ کمینہ ہے، بغیرت ہے، نفسانیت اس پر غالب ہے۔ اللہ کی محبت کی سے محروم ہے، جو محبت مطلوب ہے۔ اللہ کی محبت اتنی مطلوب ہے کہ اپنی جان سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں کوئی چیز بلا حدیث اور قرآن کے پیش نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
محبت مانگی اللہ سے کہ اللہ اپنی محبت مجھے اپنی جان سے زیادہ دے دے، اہل و عیال سے بھی زیادہ، اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ۔ کسی پیاسے کو پوچھو کہ ٹھنڈا پانی کا کیا مزہ آتا ہے، پیاس لگی ہو، ہر گھونٹ میں نئی جان عطا ہوتی ہے۔ تو سمجھ لو اہل و عیال اپنی جان سے زیادہ جب اللہ پیارا ہوگا تب ایمان کامل سمجھو۔ مراد نبوت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر کے سکھایا کہ یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عملی یبلغنی حبک۔ اے اللہ اپنی محبت اتنی دے دے کہ اپنی جان سے زیادہ ہم آپ کو چاہیں، اور اہل و عیال سے بھی زیادہ، اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے بھی۔ چلو میری صحرا نوردی اور میری چاک دامانی بہت مجبور کرتی ہے میری آہو مجھ کو، جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جا مجھ کو، بہت خون تمنا سے ملا سلطان جا مجھ کو، کہاں تک ذات غم ہو دوست تو راہ محبت میں، کہاں تک ذات غم ہو دوست تو راہ محبت میں، سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو، سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو۔ دیکھو ایک مجمع فرض کر لو جس میں بہت سے دنیا بھر کے بادشاہ بیٹھے ہوں، سلطنت دی ہوئی، اور دوسرا طبقہ مانداروں کا فرض کر لو، تیسرا طبقہ رومانٹک دنیا، عاشق مزاج، ان کے سب کے معشوقوں کو رکھ لو۔ میں اللہ تعالیٰ کی محبت پر یہ جس وقت تقریر کروں گا اللہ کی مدد سے، اللہ کی مدد یاد ہوتا ہے تو پھر سب کی معشوق دنیا کے مقصد اور معشوق مراضی سب خاکی میں مل جائے گی، اور سب کہیں گے کہ ہم بس مان گئے، ہم لوگ گدھے اور نالائق ہیں جو اس میں جو زندگی کو ان چیزوں پر ضائع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے یاد رکھنا وہاں ساؤتھ افریقہ میں جب کتنے بڑے بڑے وہاں کے ایسے سیٹ تھے جو انہوں نے کہا کہ ایک سیٹ اس میں ایسا ہے کہ ایسے شہر کو اس جیسے 2 شہر خرید سکتا ہے، جہاں لینیشیا جہاں کی سونے کی کھانے ہیں، 2 سیٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہاں حضرت والا نے جو بیان فرمایا تو حضرت ایک عالم نے مولانا عبدالحمید صاحب فرمایا کہ حضرت ہم نے بہت تقریریں سنی لیکن آج تک ہم نے کسی عالم کو بادشاہوں کو للکارتے ہوئے اور عمرا کو للکارتے ہوئے اور دنیا کے معشوقوں کو اور عاشقوں کو اس طرح للکارتے ہوئے اور چاند و سورج کو للکارتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے آپ کو ہم نے دیکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نور وہ بادشاہوں سے زیادہ بادشاہت کی کوئی دولت ہے، اور جن معشوقوں کے عشق سے زیادہ کوئی بڑا حسن سے آپ کو محبت ہے،
اور جو چاند سورج کا نور آپ کی اس دولت کے سامنے، اس نور کے سامنے کچھ نہیں جو آپ کے اندر ہے. مولانا عبدالرحیم صاحب جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جا مجھ کو، کہاں تک ذات غم ہو دوست راہ محبت میں، کہاں تک ذات غم ہو دوست راہ سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو، سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو. حضرت والا دنیا کے بادشاہوں کا یہ حال ہے. ایران کا بادشاہ جو تھا کتا لے کر سمندر کے کنارے ٹہل رہا تھا اور جو اس کی تختہ الٹ کے قبضہ کر دیا تھا ایران کے لوگوں نے، اس کو معذور کر دیا وہ، اور اس کو کینسر بھی ہو گیا. یہ تو بادشاہوں کا حال ہے. اور ایوب صدر ایوب خان جن کی ہیبت اور روب کے سامنے بڑے بڑے لوگ کانپتے تھے، وہی اس کی قبر میں ڈاکٹر تدبیر الرحمان جا کے دیکھا کہ کچی قبر ہے، کئی من مٹی کے نیچے پڑا ہوا ہے. جس فیلڈ مارشل ایوب خان کے لیے سڑکیں بلاک ہو جاتی تھی. بادشاہوں کا یہ حال ہے. کوئی بادشاہت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں. جو اللہ کا عاشق ہے وہ خود بادشاہ ہے. اللہ کا ہر عاشق بادشاہ ہے. سلطنت دینے والے ذات کو اپنے دل میں رکھتا ہے. جو سلطنت کی بھیک دیتا ہے وہ خود اس کے دل میں ہوتا ہے. اس لیے کہتا ہوں اللہ والوں کو آپ لوگوں نے دیکھا نہیں، اسی لیے بس مالداروں کو مال دیکھ کے للچا کے ارے میاں اللہ والے بن جاؤ تو پھر جب اللہ کی خوشبو ملے گی تو دنیا خود ہی کی جائے گی نگاہوں سے. چلو تمام اللہ والوں کو دیکھ لیا، حضرت کو دیکھ تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اختر، ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اختر، زبان سے ان کی ملتا ہے بیان مجھ کو، زبان سے ان کی ملتا ہے بیان درفش مجھ کو. اہل نسبت کے بغیر کوئی ولایت کا خواب دیکھنا حماقت اور بیوقوفی ہے. چراغ جو ہے چراغ سے جلتا ہے، ورنہ چراغ دے رہو اور لاکھوں روپے کا اس کا ٹکرا ہو اور بتی بھی بہت شاندار ہو، تیل بھی اس میں اعلیٰ درجے کا پڑا ہو، مگر اندھیرا رہے گا جب تک دوسرے چراغ سے ملاقات نہ کرے.
कैसे चाक जो जता हुआ हो। देखो एक है बिलाली, ये जो है ये पाकिस्तान में इस शक्ल के लोग कम मिलेंगे। बिलाल हफ्सी को न देखा हो तो इसको देख लो। ये जो है क्या नाम है तुम्हारा? मूसा, खड़े हो जाओ जरा, देख लो। ये साउथ अफ्रीका से मेरे पास आया है 1 महीना गुजारने के लिए। ये बिलाल हफ्सी को अगर आप लोगों ने न देखा हो तो इसी को देख लो कि बिलाल हफ्सी ऐसे रहे होंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन के बाद आए तो हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने दरख्वास्त की कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाना अब्बा की जमाने की अजान सुने। उन्होंने अजान दी तो कितनी लोगों की चीखें निकल गई। खत्म हो गया। अब एक दफा और पढ़ लो। जहाँ देकर मिला है दिल में वो जाने, जहाँ मुझको बहुत खूने तमन्ना से मिला सुल्तान, जहाँ मुझको बयाने दर्द दिल आसान नहीं है दोस्त तो, लेकिन बयाने दर्द दिल आसान नहीं है दोस्त तो, लेकिन सबक से उनकी सबक देती है हरदम अहले दिल की दास्तां, मुझको सबक देती है हरदम अहले दिल की दास्तां मुझको। अहले दिल के क्या माने हैं? जिन्होंने दिल बनाने वाले को दे दिया अपना दिल। माँ के पेट में जो दिल बनाता है, माँ के पेट में जो दिल बनाता है उसी को दे दिया, अल्लाह को दे दिया। अपनी ख्वाहिश को कुचल दिया, अल्लाह की मर्जी पर चलने में बस जान दे दी। जान देने का जज्बा रखते हैं अल्लाह की मर्जी पर। सबसे जो हमारी जात हमारा खालिक है उससे ज्यादा हक किसका होगा मेरे हम सब पर? अल्लाह ने तो पैदा किया, वजूद दिया और माँ के पेट में आंखें बनाई, कान बनाए, नाक बनाई। माँ को खबर भी नहीं कि कब मेरे बच्चे की नाक बन रही है, आंखें बन रही हैं, कान बन रहे हैं। माँ को खबर भी नहीं। अजीब अल्लाह ताला ने कारखाना बनाया इंसानियत का, तखलीक का, कि माँ के पेट में सब कुछ हो रहा है, माँ को खबर नहीं, बाप को खबर नहीं। तो इसलिए जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत इस दर्जे न सीखे कि वली अल्लाह हो जाए वो, तो समझ लो खसारे में गया वो। चाहे लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमा ले, सब छोड़ के कब्र में जाना है, सब छोड़ के कब्र में जाना है। उस दिन जब कब्र में दाखिल होगा जनाजा तब मालूम होगा कि क्या लेके हम आए। रोमांटिक दुनिया वाले भी सुन ले, कोई हसीन वसीन सब वो जिंदगी ही में छोड़ देते हैं। अगर तो आपको गुर्दे में दर्द हो
یا کوئی بیماری لگ جائے کینسر وغیرہ تو یہ حسین دنیا کے ٹھیکا دکھا دیں گے کہ یہ جاؤ مرنے دو کم وقت کو، جس کے کرتوت ہم کو معلوم ہے۔ اللہ والا جو ہوتا ہے اس کو کوئی غم نہیں سوائے اللہ کی رضا۔ ایک غم رہتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ مجھ سے نہ ہو جائے، کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستاں مجھ کو، میری سہران وردی اور میری چاک دامانی، میری سہران وردی اور میری چاک دامانی بہت مجبور کرتی ہے میری آہوں مجھ کو، بہت مجبور کرتی ہے میری آہوں مجھ کو۔ کہاں تک سخت غم ہو دوست راہ محبت میں، کہاں تک سخت غم ہو دوست راہ محبت میں، سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیاں مجھ کو، سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیاں مجھ کو، جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو۔ حضرت والا دامن برکاتہ کا مقطع ہے۔ ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اے اختر، ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اے اختر، زبان سے ان کی ملتا ہے بیان درفشاں مجھ کو، زبان سے ان کی ملتا ہے بیان درفشاں مجھ کو، جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو، بہت خون تمنا سے ملا سلطان جاں مجھ کو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر حوروں کا ایک دوپٹہ آسمان سے نیچے اللہ تعالیٰ لٹکا دے تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں، ایک دوپٹے سے ایسے ایسے حوروں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو جب اللہ تعالیٰ دیدار کرائیں گے اپنے رحمت سے تو اللہ کا سر ٹکی باندھ کر دیکھتے رہیں گے اور حوریں یاد بھی نہ آئیں گی، کوئی اپنی بیوی کوئی جنت کی محبوب سے محبوب چیز یاد نہیں آئے گی، ہوش ہی نہیں رہے گا جنت کہاں ہے۔ جب خالق جنت کو دیدار ہوگا، کیا بتاؤں دوستوں، اللہ تعالیٰ کتنے حسین و پیارے ہیں اور صاحب جمال ہیں کہ ان کی ہم لوگ یہیں سے سوچ رہے ہیں کہ سورج اور چاند کا خالق ہوگا وہ اس سے کتنا دور ہوگا۔
اللہ تعالیٰ کا جس پر فضل ہو جاتا ہے اسی کے دل میں یہ سب باتیں اتر جاتی ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت سے ناشنا ہے ان کے سمجھ میں نہیں بات آتی. ہمارے شیخ مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب اہل جنت کو اللہ تعالیٰ دیدار کرائیں گے تو سب ٹکٹکی باندھ کر اللہ کو دیکھتے رہیں گے، اور اس وقت میں جنت کی کوئی نعمت نہ آئے گی، جنت کا بھی خیال نہیں آئے گا کہ کہاں ہے جنت. جنت میں اپنی نعمتوں کے سب بھول جائیں گے، سب اللہ تعالیٰ کے دیدار میں اتنا لطف آئے گا. سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں کہ ایک لیلا کی گال میں کچھ نمک ڈال دیا تھا، مجھے پاگل ہو گیا، تو وہ کیسے ہوں گے؟ کہ باشد آن نگار خود کہ بندر این نگار ہا، اس نقشہ بنانے والے کا کیا حال ہوگا جس نے دنیا میں حسین پیدا کر دیے کہ آدمی دیکھ کے پاگل ہو جاتا، مگر دیکھنے والے پر لعنت برستی، چاہے پاگل ہو جائے چاہے نہیں پاگل ہو. اپنی بیوی کے علاوہ لیلاؤں کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کی لعنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے کہ جو نامحرم پر دوسری عورتوں پر نظر مارے یا نظر سے دیکھے، اے اللہ لعنت فرما اس پر، اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے. لعنت کی معنی رحمت سے دور کر دے. تو یہ سمجھ لو کہ جتنی چیزیں ہیں اپنی بیوی کے علاوہ، اور جس کی بیوی نہ ہو صبر کرے، جیسے کہ میر صاحب ہیں، اور اب وہ کیا نام ہے تمہارا، ابراہیم کاشمیری، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، سفیان بھی، کتنے لوگ یہاں ہیں، یہ بھی ہیں. لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. جن کے ذکر میں دل کو ٹھنڈک یہاں ملتی ہے تو مذکور کیسا ہوگا؟ جن کی یاد میں اتنی ٹھنڈک ہے کہ کتنی ہی مصیبت زدہ ہو، اللہ کو یاد کرے تو اس کے دل میں ٹھنڈک آ جاتی ہے. تو پھر بتائیے جب ذکر میں ان کے اثر ہے تو مذکور یعنی وہ ان کا جب وہ ان کو دیکھے گا تو کیا حال ہوگا. اور یہاں دنیا میں بھی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھ دیتے ہیں، تجلیات نازل کر دیتے ہیں. آنکھوں سے تو نہیں دکھتا آدمی، مگر دل سے محسوس کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آ گیا. اب ایک دلیل بتاتا ہوں عقلی. مان لو کہ 16 سال کے لڑکے پر آپ عاشق ہو گئے، یا 16 سال کی لڑکی پر عاشق ہو گئے، 70 برس کی ہوگی نہیں ہے اگر اس کی زندگی رہی تو اس سے جاؤ گے پوچھنے، یہ روڈسٹر کی خیریت پوچھنے، جب 70 سال کی ہو جائے گی وہ کھانسے کی چارپائی پر پڑے پڑے پیخانہ پیشاب کرے گی.
اس کے کمرے میں بدبو اتنی آئے گی کہ کمرے میں جانے کی ہمت نہیں ہوگی. یہ حال بڈھے کا بھی ہے. 70 سال کا بڈھا ہو گیا, سب اس کی سب ہوش ختم ہو گیا. 70 سال کی بڈھی ہو گئی. میں نے ایک نقشہ بنایا تھا کہ سمجھ لو 100 بڈھے ہیں 70 سال کے اور 100 بڈھیاں ہیں اور ان کا جلوس نکل رہا ہے. اس میں کوئی جوان نہیں ہے, سب 70 بڈھیوں کا ایک جلوس ہے. وہ ایک عورت بنر جھنڈا لہرائے پکڑے ہوئے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اے موتیو آؤ دیکھو میرے اوپر تم نے دین, اپنی جماعت کی نمازیں دین تباہ کیا. اب میرا کمر جھکی ہوئی, گال پیچھے ہوئے, دانت باہر آ گئے, سب کا منہ ٹیڑھا ہو گیا. ایسے لڑکوں کو بھی حال ہے. ایک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ہونٹ بڑے لال لال تھے, اب سرخیاں غائب ہو گئی. ارے میاں ابھی بڈھے نہیں ہوئے, جوانی ہی میں چند سال گزرنے کے بعد حسن بگڑ جاتا ہے. ابھی ان کے ایک بال بھی سفید نہیں ہوئے, مگر وہ نقشہ نہیں رہا. ایسی فانی چیزوں پر دل دینے والا احمق نہیں تو کیا ہے. اچھا بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. 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 اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك.